بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. और इसी तरह खुरमे और अंगूर के फल से हम तुमको शीरा पिलाते हैं जिसकी कभी तो तुम शराब बना लिया करते हो और कभी अच्छी रोजी सिरका वगैरह। इसमें शक नहीं कि इसमें भी समझदार लोगों के लिए कुदरत खुदा की बड़ी निशानी है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि तू पहाड़ों और दरख्तों और लोग जो ऊंची ऊंची दीवारें और मकानात पाट कर बनाते हैं उनमें अपने छत्ते बना, फिर हर तरह के फलों के बौर से उनका अरक चूस, फिर अपने परवरदिगार की राहों में ताबेदारी के साथ चली जा। मक्खियों के पेट से पीने की एक चीज निकलती है शहद जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। इसमें लोगों की बीमारियों की शिफा भी है। इसमें शक नहीं कि इसमें गौर व फिक्र करने वाले के वास्ते कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। और खुदा ही ने तुमको पैदा किया फिर वही तुमको दुनिया से उठा लेगा। और तुम में से बाज ऐसे भी हैं जो जलील जिंदगी सख्त बुढ़ापे की तरफ लौटा दिए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद ऐसे सड़ीले हो गए कि कुछ नहीं जान सकते। बेशक खुदा सब कुछ जानता और हर तरह की कुदरत रखता है। और खुदा ही ने तुम में से बाज को बाज पर रिज़्क़ और दौलत में तरजीह दी है। फिर जिन लोगों को रोजी ज्यादा दी गई है वो लोग अपनी रोजी में से इन लोगों को जिन पर उनका दस्तरस है लौंडी गुलाम वगैरह देने वाले नहीं,
حالانکہ اس مال میں تو سب کے سب مالک غلام وغیرہ برابر ہیں۔ تو کیا یہ لوگ خدا کی نعمت کے منکر ہیں؟ اور خدا ہی نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں تم ہی میں سے تمہاری سی آدمی بنائیں، اور اسی نے تمہارے واسطے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں پاک و پاکیزہ روزی کھانے کو دی۔ تو کیا یہ لوگ بالکل باطل شیطان بت پرست وغیرہ پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کی نعمت وحدانیت وغیرہ سے انکار کرتے ہیں، اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں سے ان کو رزق دینے کا کچھ بھی نہ اختیار رکھتے ہیں اور نہ قدرت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو تم دنیا کے لوگوں پر قیاس کر کے خدا کی مثالیں نہ گڑھو، بے شک خدا سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ایک مثال خدا نے بیان فرمائی کہ ایک غلام ہے جو دوسرے کی ملکیت ہے اور کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص وہ ہے کہ ہم نے اسے اپنی بارگاہ سے اچھی خاصی روزی دے رکھی ہے، تو وہ اس میں چھپا کے دکھلا کے غرض ہر طرح خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ الحمدللہ کہ وہ بھی اس کے مقرر ہیں، مگر ان کے بہتیرے اتنا بھی نہیں جانتے۔ اور خدا ایک دوسری مثال بیان فرماتا ہے، دو آدمی ہیں کہ ایک ان میں سے بالکل گونگا، اس پر غلام جو کچھ بھی بات وغیرہ کی قدرت نہیں رکھتا، اور اس وجہ سے وہ اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے کہ اس کو جدھر بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا غلام اور وہ شخص جو لوگوں کو عدل و میانہ روی کا حکم کرتا ہے اور وہ خود بھی ٹھیک سیدھی راہ پر قائم ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور سارے آسمان و زمین کی غیب کی باتیں خدا ہی کے لیے مخصوص ہیں، اور قیامت کا واقع ہونا تو ایسا ہے جیسے پلک کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ بے شک خدا ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے، اور خدا ہی نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا جب تم بالکل ناسمجھ تھے، اور تم کو کان دیے اور آنکھیں عطا کی، دل عنایت کیے تاکہ تم شکر کرو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف غور نہیں کیا جو آسمان کے نیچے ہوا میں گھرے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو تو بس خدا ہی گرنے سے روکتا ہے۔ بے شک اس میں بھی قدرت خدا کی ایمانداروں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور خدا ہی نے تمہارے گھروں کو تمہارا ٹھکانہ قرار دیا، اور اسی نے تمہارے واسطے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ہلکے پھلکے ڈیرے خیمے بنائے، جنہیں تم سبک پا کر اپنے سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو، اور ان چارپایوں کی اون اور روؤں اور بالوں سے ایک وقت خاص قیامت تک کے لیے تمہارے بہت سے اسباب اور بکار آمد چیزیں بنائیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔